علیکم اسٹوڈینٹس، مائی نیم از زینب اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس کو ہم اپنا ٹاپک کا سٹارٹ کرتے ہیں وہ ہے تعلیم کے معاشی اور پیشہ ورانہ فوائد. دیکھیں اس سے پہلے کیا وہ کہتا ہے کہ تعلیم کے معاشی فوائد بتائیں، تعلیم کے معاشی فوائد پر نوٹ لکھیں، تعلیم کے معاشی جو پیشہ ورانہ فوائد بیان کریں. ہم نے پہلے دیکھے تھے کہ اس کے جو ذہنی اور مقاصد کیا تھے، یعنی وہ اس سے کیا کیا ہوتا تھا آپ کی، یعنی شرح آمادگی میں اضافہ، ذہنی نوشرواتی، علمی قیادت، ہم نے سب کو ڈسکس کیا تھا. اب ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ تعلیم کے معاشی اور پیشہ ورانہ فوائد ہیں. کہتے ہیں تعلیم جہاں ہمیں روحانی اور اخلاقی طور پر ایک بہتر انسان بناتی ہے، ذہنی اور علمی طور پر معاشرے کا مفید فرد بناتی ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں معاشرے کے لیے کسی نہ کسی شعبہ سے منسلک ہونے کے قابل بھی بناتی ہے. کہتے ہیں تعلیم جہاں ہمیں روحانی اور اخلاقی طور پر ایک انسان بناتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ وہ ہماری ذہنی اور علمی معاشرے کا مفید فرد بھی بناتی ہے، وہاں اس کے ساتھ ہمیں معاشرے کے لیے کسی نہ کسی شعبہ سے منسلک کرنے کے قابل بھی بناتی ہے. انسان کو اپنا پیٹ بھرنے اور زندگی کی گاڑیوں کو رواں دواں رکھنے کے لیے پیسہ کمانے کی ضرورت بھی پڑتی ہے. تعلیم فرد کو اس کی فطری صلاحیت کے مطابق روزی کمانے کے اہل بناتی ہے. کہتے ہیں تعلیم کیا کرتی ہے، ہمیں روحانی اور اخلاقی طور پر ایک بہتر انسان بناتی ہے، ذہنی اور علمی طور پر معاشرے کا مفید فرد بناتی ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں معاشرے کے لیے کسی نہ کسی شعبے سے منسلک بھی کرتی ہے. یعنی ہم کیا کرتے ہیں کہ تعلیم ہمیں وہ سب کچھ سکھاتی ہے، تعلیم ہمیں پیٹ بھرنے اور زندگی کی گاڑی کو رواں دواں رکھنے کے لیے پیسہ کمانے کی ضرورت بھی ہے، تو تعلیم کے مختلف شعبوں میں آپ کو روزہ کمانے کے اہل بھی بناتی ہے. پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے نظام تعلیم کے مقاصد کے تعین میں زندگی کے مختلف شعبوں میں افراد معاشرہ کی تیاری پیش نظر رہنی چاہیے. کیا کہتے ہیں، تاکہ فارغ التحصیل افراد حلال روزی کمانے کے اہل ہوں، امتی پیشوں کو اپنا کر اپنے اہل و عیال، ملک و قوم کے لیے معاشی ترقی کا باعث بن سکے. کیا کہتے ہیں کہ جو ہماری تعلیم ہے جہاں ہمیں روحانی اور اخلاقی طور پر ایک بہتر انسان بناتی ہے، ذہنی اور علمی طور پر معاشرے کا مفید فرد بناتی ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں معاشرے کے کسی نہ کسی شعبے سے منسلک بھی کرتی ہے. کہتے ہیں انسان کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اور زندگی کی گاڑی کو رواں دواں رکھنے کے لیے پیسہ کمانے کی ضرورت ہوتی ہے. تعلیم فرد کو اسی کی فطری صلاحیتوں کے مطابق روزے کمانے کے اہل بنا دیتی ہے. ہمارے نظام تعلیم کے مقاصد کے تعین میں زندگی کے مختلف شعبوں کے لیے مختلف افراد کی تیاری پیش نظر رہنی چاہیے، تاکہ فارغ التحصیل افراد حلال روزی کمانے کے اہل ہوں اور مختلف پیشوں کو اپنا کر اپنے اہل و عیال، ملک و قوم کے لیے معاشی ترقی کا باعث ہو. تو کیا کہتے ہیں کہ جو ہماری ایجوکیشن ہے، ہماری تعلیم ہے، وہ تو دیکھیں ابھی سارے انسان ہے تو اس کو اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کہتے ہیں کہ روزی کمانے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں معاشرے کی کسی نہ کسی شعبہ سے منسلک ہونے کے قابل بھی بناتی ہے. انسان کو اپنا پیٹ بھرنے اور زندگی کی گاڑی کو رواں دواں رکھنے کے لیے پیسہ کمانے کی ضرورت ہے، تو تعلیم ہمیں روزگار کمانے کے قابل بھی بناتی ہے. ایک اچھا شہری، ایک اچھا انسان تو وہ بناتی ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں روزی کمانے کے قابل بھی بناتی ہے. تو کہتے ہیں ہمارے نظام تعلیم کے مقاصد کے تعین میں زندگی کے مختلف شعبوں کے لیے افراد معاشرہ کی تیاری نظر رہنی چاہیے، تاکہ فارغ افراد حلال روزی کمانے کے اہل ہوں اور مختلف پیشوں کو اپنا کر اپنے اہل و عیال اور ملک و قوم کے لیے معاشی ترقی کا باعث ہو. تعلیم ایسی بامقصد ہونی چاہیے کہ صرف ہنرمند افراد تیار ہوں، مثلا ڈاکٹر، انجینئر، استاذ اور وکلاء، تاکہ تعلیم یافتہ کارکن ملکی معاشرے کو ترقی دینے میں مددگار ثابت ہو سکے. تعلیم کا مقصد صرف پڑھے لکھے بے روزگاروں کی کھیپ تیار کرنا نہیں، بلکہ ملکی اور بین الاقوامی ضروریات کے پیش نظر مہارانہ جو افراد ہیں ان کو بھی تیار کرنا. کہتے ہیں آپ کا مقصد صرف تعلیم کے لیے یہ کوئی کھیپ تیار کرنا نہیں ہے، بلکہ ملکی اور بین الاقوامی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی پیشہ ورانہ افراد کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں کہتے ہیں اب کیا کہتے ہیں اس سے کون کون سے آپ کو فوائد حاصل ہوتے ہیں. ہنرمند افراد کی تیاری ہوتی ہے، معاشی ترقی خوشحالی ہے، معاشی خود کفالت ہے، فرد کی صلاحیت کو اجاگر کرتے ہیں، محنت میں عزم کا دستی کام کی عظمت ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کو فروغ دیتے ہیں، بیرونی زر مبادلہ. کہتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، ہنرمند افراد کی تیاری کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں، ہنرمند افراد کی تیاری کرتے ہیں. کہتے ہیں تعلیم کا ایک اہم مقصد ہے کہ فرد کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرے، یعنی جو اس کے اندر پوشیدہ صلاحیتیں ہیں ان کو سمجھے. تعلیم کے ذریعے ملک و قوم کو ایسے افراد مہیا ہوتے ہیں جو کہ مختلف پیشوں میں مہارت رکھتے ہیں. یعنی کہتے ہیں آپ کو کیا ہوتا ہے، ہنرمند افراد ملتے ہیں. تعلیم کے ذریعے آپ کو ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، اور اس کے بعد انجینئرنگ، میڈیکلز، لیکچرار، قانون، وکلاء، پھر اس کے بعد جج، پولیٹیشین، سارا کچھ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ جو کیا ہے آپ کو ہنرمند افراد کی تیاری اس سے ہوتی ہے. کہتے ہیں جبکہ کچھ قانون، کاروبار، تعلیم وغیرہ کے ماہر ہوتے ہیں، اس طرح سے معاشرے کو مختلف شعبوں میں ان متعلقہ ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے. تعلیم معاشرے کی اسی معاشی ضرورت کو پورا کرتی ہے اور معاشرے کو خوشحالی نصیب ہوتی ہے. کسی ملک یا قوم کے ترقی یافتہ ہونے کا اندازہ اس کی ہنرمندی یا قوت سے لگایا جا سکتا ہے. کیا کہتے ہیں، اس کے ہنرمندی یا قوت سے لگایا جا سکتا ہے. معاشی ترقی اور خوشحالی،
تعلیم کا ایک معاشی مقصد معاشرے میں خوشحالی لانا ہے. پھر کہتے ہیں پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ افراد کی خوشحالی کا باعث بنتے ہیں. پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے جو معاشی کامیابی کی ضمانت ہے. ایک پڑھا لکھا شخص ایک اچھا کاروبار، ایک اچھا جو صنعت کار ہے اور ایک اچھا کاریگر بن سکتا ہے اور معاشی طور پر زیادہ سود مند ثابت ہوتا ہے. تعلیم معاشرے کو مستحکم معاشی بنیاد فراہم کرتی ہے. تعلیم اور ترقی خوشحالی ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہے. کہتے ہیں کہ صنعت جو آپ کی یعنی صنعت کار اور ایک اچھا دیگر آپ بن سکتے ہیں، معاشی طور پر زیادہ سود مند ثابت ہوتا ہے. تعلیم معاشرے کو مستحکم معاشی بنیاد فراہم کرتی ہے. تعلیم اور ترقی خوشحالی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. معاشرے میں جتنے لوگ تعلیم یافتہ تربیت یافتہ ہوں گے فیس آمدنی میں اتنا ہی اضافہ ہوگا جو کہ ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کی علامت ہے. کہتے ہیں معاشرے میں لوگ تربیت اور تعلیم یافتہ ہوں گے فیس آمدنی میں اتنا ہی اضافہ ہوگا جو قوم کی ترقی اور خوشحالی کی علامت ہے. کہتے ہیں اس کے بعد کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں فرد کی صلاحیت کو اجاگر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ فرد کی فطری اور یعنی مفہومی اور فطری صلاحیت کو اجاگر کریں. پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے طبی رجحان کے مطابق اس کے پسندیدہ شعبے میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا جائے. یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی جو اس کی صلاحیتوں کو اجاگر کریں اور جو وہ چاہتا ہے یعنی اس کے مطابق اس کی صلاحیتوں کو اجاگر کریے، اس کے طبی رجحان کے مطابق اس کے شعبے کو پسند کیا جائے. پھر وہ کیا بات کرتے ہیں، کہتے ہیں مثلا اگر ایک طالب علم ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک طالب علم کا کاروباری فطری رجحان رکھتا ہے، لیکن پھر کیا وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ میں سے وہ فطری رجحان نہیں رکھتا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو لیکن اسے مجبوری کے تحت وکیل ڈاکٹر، پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ اسے وکیل ڈاکٹر بنا دیا جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اپنے پیشے میں جانے کے جب کپڑے کی دکان کھولے تو اس سے نہ صرف ملک اور مالک بلکہ فرد کی اصلاحات کو بھی نقصان پہنچے گا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ اگر فرد ان کی صلاحیت کے مطابق تعلیم دی جائے، یعنی اگر فرد کی صلاحیت کے مطابق تو معاشرہ ترقی کرتا ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کی محنت میں عظمت کا درس ہے، محنت میں عظمت کا درس ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ آپ کے ایک محنتی شخص معاشی طور پر زیادہ مستحکم خوشحالی ہوتا ہے. تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہنرمند اور جو آپ کے افراد کو محنت کرنے کی اکسائد تعلیم رزق حلال دی جائے. پھر کہتے ہیں کہ محنت کی عظمت کو اجاگر کیا جائے. دستی کام کی عظمت یعنی تعلیم کا مقصد دستی کام کی عظمت کا شعور احساس پیدا کرنا ہے. ہمارے نوجوان جسمانی کام میں کوئی آر محسوس نہ کریں. تعلیم یافتہ شخص کے مطلب نہیں کہ وہ صرف دفتر میں ہی کام کرے اور اس کے علاوہ ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ صرف اس دفتر میں ہی کام کرو، اس کے علاوہ کہیں وہ کام نہ. سائنس اور ٹیکنالوجی کا فروغ دیں، یعنی تعلیم کا مقصد قوم کو جدید علم و فنون سے راستہ کرنا ہے. جدید علم و فنون کے یعنی پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ سکھایا جائے. پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے یعنی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. آنے والے وقت میں سائنس کمپیوٹر آپ کو پتہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس کے آپ کی جو تعلیم ہے اس کے فروغ کے اولین چیز میں شامل ہونی چاہیے کہ آپ ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم دیں. اگر آج ملک معاشی طور پر ترقی کرنا چاہتا ہے تو اس سائنس کی ترقی اور تعلیم کے بغیر ناممکن ہے. بیرونی زر مبادلہ. بیرونی زر مبادلہ قومی پیداوار کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. پڑھے لکھے ہنرمند اور تربیت یافتہ افراد بیرون ملک جا کر نہ صرف ملک و قوم کی عزت وقار میں اضافہ کا باعث بنتے ہیں بلکہ ملک میں بھاری زر مبادلہ لانے کا باعث بھی بنتے ہیں. اس سے ملک کی معاشی خوشحالی میں اضافہ ہوتا ہے. تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ تعلیم یافتہ افراد کو تیار کرے جو کہ بیرون ملک جا کر روزگار حاصل کریں اور ملک کی معاشی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کریں. اگر تعلیم مندرجہ بالا کے مقاصد کے حصول میں کامیاب ہوتی ہے تو یقیناً اپنے معاشی اور پیشہ ورانہ مقاصد کو اپنی گرفت میں کر لے. کہتے اگر تعلیم کو یہ تمام مقاصد حاصل ہوتے ہیں وہ کامیاب ہوتی ہے تو وہ کیا کرے، یقین اپنے معاشی پیشہ ورانہ مقاصد کو اپنے گرفت میں کر لے گی. تو اسٹوڈنٹ آج کا ہمارا یہ ٹاپک تھا، ہم نے وہ اس کو دیکھا کہ تعلیم کے جو معاشی پیشہ ورانہ فوائد ہیں وہ کون کون سے، یعنی پیشہ ورانہ کون سے فوائد حاصل ہو رہے ہیں اسے تعلیم سے. تو ہم نے دیکھا کہ ہنرمند افراد کی تیاری سے ہوتی ہے، یعنی تعلیم کے ذریعے ملک و قوم کو ایسے افراد مہیا ہوتے ہیں جو کہ متعش مہارت رکھتے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، وکلا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. پھر کہتے ہیں معاشی خوشحالی ترقی ہے، معاشی خود کفالت بھی آپ کو اس سے ہوتی ہے، یعنی جتنے زیادہ لوگ تعلیم یافتہ ہوں گے ویکس آمدنی میں اتنا ہی اضافہ ہوگا. فرد کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جاتا ہے، یعنی ایک فرد کی جو جتنی صلاحیتیں ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے. یعنی اگر ایک طالب علم کا کاروباری فطری رجحان رکھتا ہے لیکن اسے مجبوری کے تحت وکیل ڈاکٹر بنا دیا جائے تو وہ کیا پیشے میں جائیں کو کپڑے کی دکان کھول لے، تو اس سے نہ صرف اس کی مالی بلکہ یعنی اس سے اب وہ ڈسٹربنس کریٹ ہوگی. کیا ہوگی؟ ڈسٹربنس کریٹ، یعنی وہ اچھے طریقے سے کام نہیں کر سکے. پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ محنت میں عظمت کا درس. پھر اس کے بعد ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے فروغ کو دیکھا کہ آپ کی جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا فروغ ہونا چاہیے. یعنی آپ اگر آج کے دور میں اگر آپ ٹیکنالوجی کو بہتر نہیں بناتے تو واٹ دا میننگ آف ہے ایجوکیشن، یعنی آپ اس کے بغیر جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتے کیونکہ آج کا دور ہی کس کا ٹیکنالوجی اور سائنسی دور ہے. پھر بیرونی زر مبادلہ تھا. تو اسٹوڈنٹ آج کا ہمارا یہ ٹاپک تھا اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ٹاپک کلیئر ہو گیا ہوگا. اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ.
ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔